تمہارے ہاں گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا، یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔ اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے، جی ابو خیر ہوئے، تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا، سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا، 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے بیڑا آباد کر جا، اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی، بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے۔ کتنی بہنوں کو روتے دیکھا، بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی نے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے۔ او لوگو چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو، عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی، پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ماں باپ کو کھلانے سے، بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے، بے برکتی نہیں ہوا کرتی، گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اے فاطمہ آجا، بہت دن ہو گئے، 4 دن باپ کے گھر رہا، اللہ اکبر، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں علی کی مرضی کی مالک ہے، وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں، ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10 سولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. اے علی، تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب تمہارے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تمہاری بیویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے. کبھی کہیں بیٹھ کے تعویذ لا رہی ہے, کہیں فیصلہ آباد دوڑی ہوئی ہے, کبھی کسی کے ساتھ سارے میرے بھائی نے, کبھی کسی کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, کبھی کہیں. یہ بھائی تو لے ڈوبے, اصل بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتی, محلے داروں کو بھائی سمجھی بیٹھی ہے. جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے, 11 سال کا ہو جائے, تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا, کب آئے گا, کہاں. اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا, ناک کی نتھے پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے, نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں, کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں, اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں, بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے, اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے, بیٹیوں تک جا رہا ہے, خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی, محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو, چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو, گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے, کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا پایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے. تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا, ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی, ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے.